بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب تحصیل المواعظ سے کئی دنوں سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم میرے موجودہ شیخ، انہوں نے اس کی نصیحت فرمائی اور کئی دن سے ایک ہی مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مختصر راستہ بتایا اپنی رضا کا اور جنت کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنی پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت کی پیشی یاد کر کے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کی پیشی یاد کر کے، یہاں نماز میں ڈرنے کی بات نہیں، اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو جنت اللہ عطا فرما رہے ہیں. مختلف مثالیں حضرت مجدد نے دیں. فرمایا ظاہر سے بھی اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں، پریشان نہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ اطاعت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات کو اس میں اچھی غرض نہ ہو مگر انجام کار اسی سے درستی ہو جاتی ہے. وہ اس سے دو چار نصیحتیں بتا چکا میں. ایسے کہ ایسوں کے اسلام کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. بعض لوگ غافل نادان کہتے ہیں کہ ان بھکاریوں کو مسلمان نہ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے پیشہ کر لیا ہے. مسلمان کرنے کا نتیجہ ہی کیا ہے؟ اس میں اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. اس پر بھی گزر چکی ہے بات کہ ہمیں کسی کے دل کا حال معلوم نہیں. ایک غزوے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کی گردن اڑا دی. وہ اسلام اس وقت کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس سے تو میرے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا، ایسے تھوڑی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا؟ ناراضگی کا اظہار فرمایا. جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے ہمارا اس سے واسطہ نہیں. اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس میں اسلام کی بدنامی ہے. مجھ سے ایک صاحب یہی فرماتے تھے. میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر ایسی بدنامی کی وجہ سے اسلام سے نکال دیں تو آپ میں بھی اور مجھ میں بھی بہت سے عیب ہیں جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے. نیا مسلمان اگرچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہی ہو اور موروثی شیطان بھی ہو تو پرواہ نہیں. میں تجربے سے کہتا ہوں کہ بعض وقت مسلمان کسی لالچ سے ہوتا ہے مگر اسلام وہ چیز ہے کہ خود دل ہی میں جگہ کر لیتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے علم اللہ کے سوا کسی اور غرض کے لیے سیکھا تھا لیکن علم نے خود نہ مانا اور اللہ ہی کا ہو کر رہا. آگ جلاؤ اور یہ ارادہ کرو کہ لکڑی نہ جلے، تھوڑی دیر میں لکڑی راکھ ہو جائے گی. تھوڑی دیر میں لکڑی راکھ ہو جائے گی. اس پر اس سے پہلے بھی فرمایا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کپڑا رنگ والا سامان ہے نا، رنگ کرنے کا جو پانی ہے اس میں رنگ بھرا ہوا ہے، غلطی سے چادر گر گئی، جلدی سے اٹھا دیا، دھبے تو لگیں گے نا. تو فرمایا اسلام بھی ایسی نعمت ہے کہ داخل ہو جائے کافر اور ہم توبہ کر لیں مسلمان، اللہ چاہے نقل میں کریں. وہ ریا جس پر زائد تانا زن، وہ ریا جس پر زائد تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. اے داڑھی رکھ کر ایسے گڑبڑ کرتے ہو تو جس کی داڑھی نہیں اس کو گناہوں کی اجازت ہے کیا؟ دونوں کے لیے برابر ہے بھائی. داڑھی رکھنے کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے ہو، تو داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے کے گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جو فرض کے برابر ہے، فرض سمجھنا چاہیے. ایک مٹھی داڑھی سے کم کرنا اور شیو کرنا دونوں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. سو بھی رہا ہے تو گناہ گر لکھا جا رہا ہے، سو بھی رہا ہے تو بھی. اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، جو ہے چہرے پر داڑھی کی زینت لیے ہوئے. یہ داڑھی کا بچہ رکھنا بھی واجب. یہاں سے بعض لوگ کاٹ کاٹ کر یہاں تک لے آتے ہیں، داڑھی داڑھ سے ہے، یہ یہاں یہ داڑھ ہے نا،
اس کے اوپر خط بنا سکتے ہیں، نیچے نہیں لا سکتے. بعض لوگ اندر سے کاٹ دیتے ہیں، بعض لوگ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، بعض لوگ نیچے لے آتے ہیں. حرام ہے. جا کے بیشتی زیور حصہ نمبر 11 صفحہ 115 پر دیکھ لیجئے، جو ہمارے پاس ہے اس میں 115 ہے صفحہ. اس بالوں کے احکام میں دیکھ لیجئے. استفتاء لکھ کر دے دیجئے. ایک مٹھی داڑھی بھی کس طرح، یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ٹھڈی کو مائنس کر دیا، ایک مٹھی داڑھی ہو گئی. اب یہ تھوڑا کس لیے رکھا ہے؟ خدا نخواستہ حرام میں نہ چلا جائے. ایک مٹھی داڑھی یہاں سے آ گئی، یہ تھوڑا اسی لیے رکھا ہے. پھر ایک مٹھی، یہ نہیں کہ یہ ایک مٹھی داڑھی ایسے بھی کر سکتا ہے آدمی، یہ اندر کر کے اب یہ کاٹ دیا، یہ ایک مٹھی سے کم ہو جائے گی، خود بخود کم ہو جائے گی، حرام میں داخل ہو جائیں گے. عاشق بنتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں ٹیڈی. آپ بتاؤ کہ بھئی جب مسٹروں کے پاس جائیں کہ بھئی یہ مسٹر ہے یہ، اور جب مولوی لوگوں کے پاس جائیں کہ مولوی ہے، ایسی بات نہیں ہے. مسٹر لوگ بھی قدر نہیں کرتے اس بات کی. اس وجہ سے ایک مٹھی داڑھی جب رکھا ہے. حضرت فرماتے تھے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسلوں کا کیا ڈر، جس میں مسالہ پیستے ہیں نا ہاتھ سے. آپ لوگ تو گرائنڈر والے لوگ ہیں نا، جب گرائنڈر بھی سمجھ لو، جب گرائنڈر میں ڈالا سر تو کٹر سے کیا ڈر. چلو اس پر بھی آ گیا. جب ایک چیز چلی گئی گرائنڈر میں اور بٹن دب گیا، زوں کی آواز آئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی ہے یہ. ضرور ظاہر اثمی و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے بال ہے نا، میں اس کو کاٹ دوں، یہ بھی بال نکل رہے ہیں، اس کو بھی کاٹ دوں. یہ دیکھیں یہ اس کو بھی کاٹ دوں تو داڑھی ہوتے ہوتے سڈول ہو جائے گی. کہیں گے اللہ کیا کریں گے. یہ دیکھو کہ ایروسٹس سے اگر ہم نے مسکرا کی بات نہیں کی، دکان والی لڑکیوں سے اگر ہم نے مسکرا کر بات نہیں کی تو ان کو غصہ آتا ہے. ان کو غصہ آتا ہے، اللہ کو تو پیار آتا ہے. کس کے غصے سے ڈرنا چاہیے؟ فیصلہ ہمارے آپ کے اختیار میں. ان لڑکیوں کے اور لڑکوں کے غصے سے ڈریں یا اللہ کے غصے سے ڈریں؟ اب دوستوں کے کہنے میں آ کر ہم جو ہے وہ حرام کام کر لیتے ہیں. اب جو دوسرا دین کا کام کریں گے اس میں انوارات آئیں گے ہی نہیں، برکت ہوگی ہی نہیں. اور پھر یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یہ یہاں سے کاٹ دیا پورا. حالانکہ یہ جو بال نکل رہے ہیں نا، یہ کاٹ سکتے ہیں ہم. یہ جو ہڈی ہے بس اس کے برابر آ جائے، لیکن اپنا جی خوش کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل خوش نہیں کرتے. تو جب باطن خراب ہوتا ہے نا، یاد رکھنا آپ، جب باطن خراب ہوتا ہے نا، اس کا سب سے پہلا اثر ظاہر پر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ مالدار سے مروب ہے، اس کا مطلب بڑی ڈگریوں والے سے مروب ہے، اس کا مطلب MBA والے سے مروب ہے، اور اس کو اللہ نے دین کی جو سمجھ دی، جو علم دیا، وہ اس کی نظر میں بڑی اہمیت نہیں رکھتی. مالدار نعوذ باللہ اہمیت رکھتے ہیں. ابھی 3-4 بیان ہوئے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہاں کمرے میں، ان سے پوچھ لیں کس وقت لے سکتے ہیں وہ بیانات. اس میں آج فجر کا ہی بیان تھا. اللہ کی رحمت سے حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند، جس میں علماء اور فضلاء سے فرمایا تھا کیا آپ نے کرنا کیا ہے. فرمایا افسوس آپ دنیا دار کو بہتر سمجھتے ہو، اپنے کو حقیر سمجھتے ہو. آپ کی نظر میں ہے کہ جہاں بخاری ختم ہوا وہاں MA کی ڈگری لی اور دنیا میں چلے جاؤں. ابتدائی کیسی ہے فرمایا. تو فرمایا کہ آگ میں جب لکڑی ڈال دو تو ارادہ نہ بھی ہو لکڑی جلے گی. کسی بزرگ نے کہا دیکھیے صاحب فلانا شخص دکھلاوے کا ذکر کیا کرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے ذکر کر رہا ہے. بزرگ نے کہا تو دکھلاوے کا بھی نہیں کرتا. وہ دکھلاوے کا تو کرتا تو ہے، کبھی نہ کبھی ذکر دل میں جگہ کر ہی لے گا. اور تجھ سے کیا امید ہے، تو ذکر کرتا ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، تلاوت ہی نہیں کرتا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت اول ریا ہوتی ہے، چند روز میں عادت ہو جاتی ہے، پھر عبادت بن جاتی ہے، پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے. جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو اللہ پرانا سب قبول فرما لیتے ہیں. جیسا ابھی شعر پڑھا تھا، وہ ریا جس پر زاہد تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. یہ ہمارے تو متعلقین ہیں نا، میں تو جو اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں ان کو براہ راست کہتا ہوں آپ کی داڑھی کو کیا ہو گیا، آپ کا دوست کون ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے پر آٹومیٹک ہو جائے، دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے.
گہرا دوست تو علماء کا مذاق اڑا رہا ہے، مدارس کا مذاق اڑا رہا ہے، طنز کر رہا ہے. اور چھوڑو یار مولوی کی بات داڑھی دل میں ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے حلیہ بنا رکھا ہے، اچھا نہیں لگ رہا. ارے پاگل، جس کو دکھانے کے لیے رکھا ہے اس کو تو اچھا لگ رہا ہے. تمہارا ووٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا کا ووٹ چاہیے. واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ پہلے ریا، پھر عادت، پھر عبادت، پھر اخلاص. دیکھ لیجئے بچپن میں آدمی نماز پڑھتا ہے اس وقت کیا حال ہوتا ہے، پھر جوانی میں اور کیفیت ہوتی ہے، اور بڑی عمر میں کچھ اور ہی بات پیدا ہو جاتی ہے. بچپن میں استاد یا والدین کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اگر کسی وقت دیکھ بھال نہیں ہوتی تو ٹال دی جاتی ہے یا بے وضو اڑا دیتے ہیں. یہ ریا ہی ہے. پھر پڑھتے پڑھتے شعور کے دنوں میں طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ اور ضروری کاموں کا تقاضا ہوتا ہے ایسا ہی نماز کا ہونے لگتا ہے. تا وقت یہ کہ ادا نہ کر لی جائے بوجھ رہتا ہے. یہ مرتبہ عبادت کا ہے. اس کے بعد بحمدللہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بلا نماز چین ہی نہیں پڑتا. یہ درجہ اخلاص کا ہے. اس کا تجربہ مدرسے میں رہ کر طلباء پر اچھی طرح ہوا کہ ابتدا میں اور حالت ہوتی ہے مگر فارغ ہوتے ہی مخلص بن جاتے ہیں. یہی بات جن کو لوگ نہیں جانتے وہ طالب علموں کی ابتدائی حالات دیکھ کر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ یہ بالکل نکمے ہوتے ہیں، دنیا سے تو ناآشنا ہیں، دنیا سے تو ناآشنا ہی ہیں، دین ہی میں کیا کمال پیدا کیا. میں کہتا ہوں ابھی ان کی حالت کیا دیکھتے ہو، پڑھنے دو. انہی میں پیشوا ہوں گے، انہی میں اللہ والے علماء ربانین ہوں گے، انہی میں اپنے وقت کے غزالی ہوں گے. لوگوں کی یہ حالت ہے کہ طالب علموں سے ذرا سا قصور ہو جائے تو تمام شہر میں سن لیجئے کہ اسلامی مدرسے والوں نے یوں کیا. کس قدر غیریت اس لفظ سے ٹپکتی ہے. آپ کو طالب علم سے لگاؤ رکھنا چاہیے یا بے تعلقی؟ خود تو عالم نہیں بنتے، جو عالم بن رہے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں. یہ تمہارے دین کے ذمہ دار ہیں، تم خود کیوں نہیں عالم بنتے ہو؟ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو فرمایا کہ انہی میں پیشوا ہوں گے، انہی میں وقت کے امام غزالی ہوں گے. لیکن پہلے دیکھو دوست کون ہیں. یہ اندازاً بتاؤں 90 سال پہلے کی بات ہے. یہ 90 سال پہلے نہ کوئی فوٹوگرافی تھی، نہ کوئی مووی تھی، نہ ننگی فلمیں تھیں، نہ فیس بک تھے، نہ یوٹیوب تھے. آج ہم موبائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان دینے کے لیے تیار ہیں. اسمارٹ فون چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہانے سے لیتے ہیں. پھر اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی تصویر بھیج رہے ہیں، اس تصویر کے لیے اپنے کو خوبصورت بنانے کی فکر کر رہے ہیں. آج سفید بال ہے تو اس کو کالا کر رہے ہیں. تو پھر کیسے امام غزالی بنیں گے، کیسے پیشوا بنیں گے؟ جب دوستیاں کس کی ہیں ہمارے ساتھ؟ ہماری دوستیاں اللہ والوں سے ہے، ان کے غلاموں سے ہے، علماء سے ہے، مفتی صاحبان سے ہے، بزرگان دین سے ہیں، امام صاحب سے ہے، یا ہماری دوستیاں دنیا داروں سے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لالچ لگتی ہے کہ دنیا دار دوست ہوگا تو مجھے اپنے ساتھ ہوٹل پہ کھلائے گا، دنیا دار دوست ہوگا تو میں اچھی موبائل خرید کے دے گا، دنیا دار ہوگا، مالدار ہوگا، میں ایسی ایسی باتیں دین کی سناؤں گا کہ وہ میرا خیال رکھے گا، ہر مہینے ہدیہ کرے گا. اور پھر اس کو اشارے دیتے رہتے ہیں. 4-5 کو اشارے دیے، موبائل آ گئی. لیکن موبائل میں برکت تھوڑی ہوگی اس میں. آپ سوچیں کتنے فیصد اس سے بچے ہوئے ہیں. ابھی اتنے مہینے چھٹی تھی، کتنے طلباء عزیز دوستوں نے، کتنے اہل علم حضرات نے اپنے اپنے شیخ سے تعلق مضبوط رکھا. کون ہے جو اس 4 مہینے کا حساب لکھ کر دے کہ میں نے 4 مہینے کس طرح گزارے، میری نمازیں کس طرح رہیں، جماعت کی نمازیں تھی نہیں تھی، میری دوستی کیسی تھی، میں نے بھابھی، سالی، ممانی، چچی، خالازاد، ماموزاد، تایازاد، پھپھیزاد کی بہنوں سے احتیاط کی نہیں کی، میں غیر شرعی تقریبات سے بچا نہیں بچا، راتوں کو تاش اور لوڈو اور فلمیں ان چیزوں میں رہا، یا میں رات کو اٹھ کر کبھی رویا بھی اللہ سے. یہ ابھی 2-3 دن میں یہ مختلف بیانات ہوئے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو طلباء کے لیے حضرت مولانا ابو القاسم دامت برکاتہم کا بتایا، اور مولانا صدیق صاحب باندھا والے. اب بار بار تو بیان نہیں ہو سکتا، جس میں حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور گزار کیسے رہے ہیں. فرمایا ان سے قطع کرنا، آپ کو ان سے لگاؤ ہی رکھنا چاہیے. دیکھیے تو اگر آپ کا بچہ کسی سے لڑ کر آئے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے سراسر زیادتی اسی کی تھی، تو آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ عین لڑائی کے وقت تو آپ اس کی حفاظت ہی کریں گے، اور جس طرح ممکن ہو اس کی بات نیچی نہ ہونے دیں گے. پھر غصہ جاتے رہنے کے بعد علیحدگی میں بچے کو تنبیہ کریں گے
کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ بھی جب ہے کہ آپ بہت حق پسند ہوں. اگر غیر آدمی پوچھے گا میاں کیا بات تھی، تو یا تو آپ اپنے بچے جیسی کہیں گے کہ جیسے بچے نے کہا، اور اگر بالکل کھلی ہوئی خطا ہو تو کہہ دیں گے کچھ نہیں، بازار میں ایک آدمی سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، لڑکا تیز مزاج ہے، دبتا کسی سے ہے نہیں، بات بڑھ گئی تھی. اپنے بچے کے عیب کو کیوں مشہور نہ کیا؟ کیا اس کا عیب نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ اس سے آپ کو پیدائشی تعلق ہے، اس کی بدنامی اپنی بدنامی ہے. بچے سے لگاؤ طبیعت کے حکم سے ہے، طالب علم سے حق تعالیٰ کے حکم سے لگاؤ رکھا ہوتا، اس کے قصور کو بھی اپنے بچے کے قصور کی طرح دبایا ہوتا، اس کی بدنامی میں دین کی بدنامی سمجھی ہوتی. کتنا شوق سے باتوں کو اڑاتے ہیں. ذرا داڑھی والے نے کچھ کیا میڈیا پر آ جائے گا، اور یہی کام پورے پاکستان میں اور کتنے کر رہے ہیں، ان کا کیوں نہیں آیا؟ پھر اگر اتنا ہی آپ کو میڈیا کا جوش ہے تو ان کی اچھائیوں کو کیوں نہیں لاتے؟ وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں یہ، ان کی تعریفیں اور ان کے بارے میں قرآن پاک حدیث پاک میں جو لکھا ہے وہ کیوں نہیں بتاتے؟ ضد ہے، ضد اہل علم سے، طلباء سے ضد ہے. ابھی میں نے آج فجر میں یہ بیان کیا تھا کہ عوام کو میڈیا کے ذریعے علماء سے، طلباء سے، مفتی صاحبان سے دور کیا جا رہا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی جو وہاں پر دھکے کھانے کی، خوشامد کرنے کی، مولانا کے پاس ایک گھنٹہ انتظار کی، نیٹ دباؤں، جیو کیا کون سا کیوں ٹی وی پر جاؤں، استخارہ وہ کر کے دیں گے، وہ جناب پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا تھا، ہاں مسائل وہ بتائیں گے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء کو بدنام کرو، طلباء کو بدنام کرو، مدارس کو بدنام کرو. یہ نہیں سمجھ رہے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کوئی معصوم ہے کیا؟ لیکن طلباء اور علماء کی غلطی کو اتنا اچھالیں گے پوچھو مت. اگر اپنی اولاد سمجھتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب طلباء کی بدنامی میں دین کی بدنامی سمجھی ہوتی. بعض کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے قصور نہ پکڑے جائیں تو ان کو تنبیہ کیوں کرو. ان کا ذمہ نہیں ہے کہ طلباء اور ان کی غلطیاں پکڑیں. میں کہتا ہوں کہ اپنی طبیعت سے ہی انصاف کر لو. جس طرح اپنے بچے کو تنبیہ کرتے ہو اسی طرح طالب علم کو کرتے ہو یا نہیں. مان لو کہ تمہارا بچہ اس قدر شریر ہو کے باوجود تنبیہ کے بھی نہ مانے اور بری سے بری حرکتیں کرے جس سے خاندان پر دھبا آ جائے، ننگو ناموس کو بٹا لگ جائے، تب آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ کیا آپ اس سے بالکل تعلق چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. اور اگر چھوڑ بھی دیں تو موت سے بدتر دل پر صدمہ رہتا ہے. خود کو سمجھانے سے جب اثر نہیں ہوتا تو جن کو وہ لحاظ کرتا ہے ان سے سمجھایا کرتے ہیں. طالب علم کے کسی بڑے جرم پر تو کیا ایک چھوٹے سے قصور پر بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اس طرح شفقت سے تنبیہ ہوتی ہے یا غیروں کی طرح؟ اگر اسی طرح کرتے تو الحمدللہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر بھی کہتا ہوں کہ ان سے آپ نے کیوں تعلق توڑا؟ کیا وہ آپ کے دین کے نگہداشت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ذمہ دین کی حفاظت نہیں ہے؟ ان میں سے ایک قصور پر آپ سب کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ اگر ایک داڑھی والے سے، ایک طالب علم سے، ایک مولانا سے غلطی ہوئی ہے تو آپ سب کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا آپ کے سارے بچے ایک ہی سے نیک اور بچپن ہی سے تمیزدار ہوتے ہیں؟ ابتدائی حالت دیکھ کر اعتراض مت کرو. ہر تابع دار کی ابتدائی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. کیا ایسا ہے کہ کوئی ولی بن کر آ کر اولا میں داخلہ لے لے؟ ہم سب ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی ماحول کے ہیں. اس میں اللہ نے توفیق دی. آج بھی ایک صاحب آئے کا پشین میں الحمدللہ پتہ نہیں کتنے مہینوں میں حافظ بن گیا تھا الحمدللہ. اب کراچی میں آئے وہ گردان کے لیے. اب وہاں سے ان کی بات میں نہیں کر رہا، مجھ سے یا کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو اٹھا کر میڈیا پر اچھال دیتے ہیں. خلاصہ یہ کہ تابع داری سی ہونی چاہیے، خواہ کسی طرح ہو، پھر وہ خود آدمی کو درست کر لیتی ہے. اور تابع داری ایسی چیز ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں کے نفع ہیں، اور گناہ کے یہ تو وہ نقصان تھے جو خود کرنے والے کو پہنچتے ہیں، جو حضرت مجدد کا پہلے بیان ہو چکا اس پر. اور اکثر وہ نقصان ہے جو دوسروں کو پہنچتے ہیں، جیسے غیبت، کہ جب تک ایک آدمی کسی کی غیبت کرے گا تو دوسرے کو خبر پہنچے گی، پھر وہ کیوں نہ کرے گا، بلکہ اس سے اور زیادہ غیبت کرے گا. اس سے دونوں میں عداوت، دشمنی ہوگی. پھر عداوت وہ چیز ہے کہ جب دو میں پڑ جاتی ہے تو دونوں کا سوچتے سوچتے، کینہ رکھتے رکھتے نماز روزہ سب عداوت ہی ہو جاتی ہے. اٹھنے بیٹھنے سونے میں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچے، اپنی اصلاح کی فکر ہے نہیں. نیت نماز کی باندھ رکھی ہے
اور دل میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں. یہ کیا نماز ہوئی؟ اور دل کا شغل حرام چیز سے ہوا. منہ میں روزہ ہے اور زبان دوسرے کی غیبت سے بھری ہوئی ہے. دل میں خوش ہے کہ روزہ ہے، یہ خبر نہیں کہ روزے میں ان چیزوں کو چھوڑا جو خود حلال تھیں. کھانا پینا حلال تھا لیکن روزے میں چھوڑا. یعنی کھانا پینا اور جو چیز ہمیشہ حرام ہے اس کو نہ چھوڑا تو یہ کیا روزہ ہوا؟ یہ جیسے تصویر ہے، حرام ہے، 1400 برس سے چلا آ رہا ہے، حرام 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 حرام، گناہ کبیرہ. پھر دارالعلوم کورنگی سے حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم کے دستخط سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ پورے کسی نے کہا ہم نے سنا ہے علماء میں اختلاف ہے کہ حرمین شریفین اور دینی اجتماعات اور مساجد میں تصویریں کھینچنے نہ کھینچنے کے بارے میں. جواب لکھا حضرت نے کہ پورے دنیا کا اجماع ہے کہ مساجد میں، دینی اجتماعات میں، مقدس مقامات پر بیانات وغیرہ میں تصویر کی سخت ممانعت ہے یہ. اور پھر حضرت 100 سال پہلے تقریباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کچھ علماء کسی چیز کو جواز کا دیں فتویٰ اور کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں اور دونوں اسے حرام اور ضروری نہ بتائیں، اسے ضروری نہ بتائیں، حرام نہ بتائیں، دونوں، اور دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. تصویر کرتے کرتے ہم تو ننگی فلموں میں گھس گئے، وہاں سے زنا کے خیالات آئے، وہاں سے ہاتھ سے جوانی برباد ہوئی، وہاں سے لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور والا کام کیا، عورت کے ساتھ زنا کیا، اور یا زنا کے خیالات پکائے، حرام مزے لے رہے ہیں، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے اللہ کی محبت دل میں آئے گی؟ آج فجر بعد جو بیان ہوا تھا طلباء اور علماء کے بارے میں، جس کے پاس نہ ہو پتہ کر لیں کس وقت دیا جاتا ہے بیان، وہ لے لیں. 2 دن پہلے حضرت مولانا صدیق صاحب باندہ والے رحمۃ اللہ علیہ ان کی نصیحتیں ہوئی تھیں کہ دین کس طرح پھیلانا چاہیے. بہرحال اس سے پہلے اس پر بیان ہوا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے پیری مریدی کیا ہے. غرض یہ عداوت اسی غیبت کے بدولت ہوئی، اور عداوت وہ چیز ہے کہ دل کو ایک ہی طرف کا کر لیتی ہے. وہ کیا ہے؟ نقصان پہنچانا. آپ جانتے ہیں کہ عداوت کا چھوٹا سا لفظ کس قدر برائی لیے ہوئے ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں. بالکل ظاہر ہے کہ عداوت دوستی کی ضد ہے. جتنی بھلائی دین اور دنیا کی دوستی میں ہے اتنی ہی برائی بھی عداوت میں ہے جو ایک غیبت سے شروع ہوئی. یہ سب کیسے ہوا؟ ایک ذرا سی غیبت سے خواہش نفسانی کی اور خرابی سنیے. مثلا میرا اور آپ کا جائیداد پر مقدمہ ہے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھ کو پورا مل جاوے، بس لڑائی ہو گئی. اگر دونوں یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو طول کاہے کو کھینچا؟ مقدمے بازی کی نوبت کیوں آئی؟ اور آپس میں نفاق اور عداوتیں کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا بنائے، اپنا قرب عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.